رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کے ترجمے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ریاض الصالحین انتخاب حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے 7ویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین اور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ مرتب کیا ہے. اس میں زندگی میں پیش آنے والے بہت سارے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے. ایمان اور عقیدے سے متعلق احادیث بھی ہیں، یومیہ اعمال کے متعلق بھی احادیث ہیں، تزکیہ نفس کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث ہیں. لہٰذا یہ ایسا ذخیرہ حدیث ہے جو خطباء مساجد، ائمہ کرام اور گھر گھر کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر سکیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہر باب میں، ہر چیپٹر میں اس حدیث کی مشہور کتاب کے مختلف قرآن مجید کی آیات اور مختلف احادیث سے استدلال کرتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن مجید اور احادیث کا ایک بہترین ذخیرہ ہے یہ. تو آج ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے، اس سے پہلے ہم نے مختلف ابواب کا تذکرہ کیا. آج جو چیپٹر ہے ہمارے سامنے وہ ہے امانت کے بارے میں. امانت ایک بہت ہی اہم صفت ہے، ایک بہت اہم ضرورت ہے. آدمی کی پہچان اس کی سچائی، امانت داری اور دیانت داری کے ذریعے سے ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرکین آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے امین کہا کرتے تھے، امانت دار، ٹرسٹ وردی اور صادق کہا کرتے تھے، سچ بولنے والا. آپ کی عزت، آپ کا احترام ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا. یہ ایک اچھے انسان کی پہچان آج بھی ہے. اور جو آدمی امانت میں خیانت کرے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. قرآن کریم میں امانت کے بارے میں مختلف احکام دیے گئے. مثلا ایک جگہ فرمایا گیا امانت ہی کے بارے میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حکم ہے کہ تم امانت کا خیال رکھو، مستحق لوگوں کو امانت دو، اور جب کسی کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر سورہ احزاب کی آیت 72 میں بھی کیا گیا کہ امانت زمینوں اور آسمان، پہاڑوں پر پیش کی گئی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کے بوجھ کو زمینوں پر، آسمان پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سبھی نے معذرت کی اس کو اٹھانے سے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو امانت ایک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ چیز ہے. آدمی کے اخلاق اور آدمی کی سیرت کا اس کی امانت داری کے ذریعے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے. امانت پیسوں میں ہوتی ہے، امانت عہدے اور منصب کے استعمال میں ہوتی ہے، امانت اپنی پوزیشن کے استعمال میں ہوتی ہے. امانت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جسمانی اعضاء دیے ہیں اس میں امانت ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی آنکھ کا غلط استعمال کرے تو وہ خیانت ہوگی، کانوں کا غلط استعمال کرے تو وہ خیانت ہوگی، اپنے جسمانی اعضاء کا غلط استعمال کرے تو وہ خیانت ہوگی. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ
امانت داری کا مظاہرہ کرے. جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث امام نووی نے یہاں نقل کی. آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں. ہیپوکریٹ اور ہیپوکریسی کی یہ علامتیں بتائی گئیں، منافقین کی علامتیں. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ہم اپنی زندگیوں کو ذرا چیک بھی کریں. اذا حدث کذب، جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا. عہد و پیمان اگریمنٹ کرے گا، خلاف ورزی کر دے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے گا امانت کے اندر. تو گویا یہ 3 باتیں مومنین کی نہیں منافقین کی نشانیاں ہوئی. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا. تو یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور ایک مومن ان سے بچے. چاہے کسی بھی طرح کی خیانت ہو. آپ خیانت مال میں بھی کر سکتے ہیں، خیانت اپنے جسمانی اعضاء میں بھی کر سکتے ہیں، خیانت بیوی بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، خیانت مختلف جگہوں پر مختلف شکلوں سے آپ کر سکتے ہیں. اور ہر قسم کی خیانت سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک اور چیپٹر شروع کیا ہے، وہ ہے ظلم. اس کے متعلق کہ ظلم اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ خود عدل و انصاف کرنے والے ہیں. ظلم کی صفت اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. تو اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر کوئی ظالمانہ کیفیت پیدا نہ ہونے دے. ظلم کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے. قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کا کوئی دوست اور کوئی ہمدرد نہیں ہوگا. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. قیامت کے دن نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ان کی بات سنی جائے گی، نہ ان کو ریکمینڈ کرنے کا کسی کو موقع دیا جائے گا، سفارش تک نہیں کی جائے گی، نہ سفارش ان کے لیے قابل قبول ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ظلم بڑی بھاری اور بھیانک شکل میں قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہارے اندر طاقت رکھی ہے، صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کا تم صحیح فائدہ اٹھاؤ، اس کو امانت سمجھو، اور امانت میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد، اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حکم دیا ہے کہ من ظلم قید شبر من الارض، کہ اگر کوئی آدمی کسی کی زمین، ایک معمولی سی زمین بھی لے لے گا غلط طریقے سے، طوقہ من 7 ارضین، کہ اسے 7 زمین ہے جتنی اس نے دبایا کسی کا حق، تو وہ 7 گنا زیادہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا قیامت کے دن. 1 گز زمین اگر دوسروں کی تم نے لی ظلم کر کے، تو وہ 7 گز آپ کے گلے میں پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن، اس کا طوق بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. جو لوگ اپنی طاقت کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، کسی کا پلاٹ مار دیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا کھیت لے لیا، کسی کا گھر پہ اپنا قبضہ کر لیا، ان کو یہ حدیث سمجھنا چاہیے کہ ایک معمولی سی زمین، ایک بالغ زمین اگر آپ لیں گے کسی کی ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اگر اس کا یہ انجام ہوگا تو آپ سوچ لیجئے کہ باقی چیزوں کا انجام کیا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو اچھا سلوک ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی طاقت سے سب محفوظ رہنا چاہیے. آپ کو اللہ نے طاقت دی، غلط استعمال مت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی قوت دی، غلط استعمال مت کیجئے.
آنکھیں دی ہیں، غلط استعمال مت کیجئے، کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، کیونکہ دوسروں کا خون، دوسروں کی عزت، یہ سب چیزیں محترم ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام خاص طور پر تھا۔ قیامت کے دن کیا کیا اس کے بارے میں ہوگا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو بات فرمائی تھی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، کہ تم دوسروں کی عزت کا خیال رکھو، ناحق خون نہ بہنے پائے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سخت بحث پرس ہوگی۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ناحق، کوئی بھی اگر آدمی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو یہ ناقابل معافی بدترین جرم سمجھا جائے گا، کیونکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہنی چاہیے، خون محفوظ اور محترم ہونا چاہیے، اور جو دوسری جو تمہاری چیزیں ہیں وہ سب کی سب محفوظ رہنی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو پینی لیس مفلس کون ہوتا ہے، غریب کنگال کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اس کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ أنت الكريم ومنك العفو يا Marriage or divorce, Islamic ruling. divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat idiots have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ نے کی ہے بندوں کو یہ نصیحت، انسانیت کی کرنا ہر دور میں حفاظت۔ اسلام کی پکار اور آواز یہ ہے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ پیغام پاکیزگی اور پارسائی کا، اپنے دل کے اندر یہ بات جما لو، یہ خدا واحد کی بنائی ہوئی دنیا، شریعت پر عمل کرو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور ترقی تم کو حاصل ہوگی۔ سبق دنیا کی رہنمائی کا، حق پرستوں کی پذیرائی کا، سارے عالم کی بھلائی کے لیے۔ اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے، بندے کو اس لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے تو قرآن مجید پر وہ عمل کرے، خدا کے احکام کو اپنائے، یعنی ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ اس پہ پڑی ہے کیا۔ ظلم اور خلفشار کے خلاف محاذ آرائی کا، ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر سکے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرو۔ اسلامی اصولوں کے سائے میں ہو ساری دنیا کی تربیت، پیغام انسانیت۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العفو يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی عزت، اس کو کس طرح محترم بنایا ہے، لہٰذا ہر مسلمان بھائی اور بہن کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کی بے عزتی نہ ہونے پائے، کسی کا خون ناحق نہ بہنے پائے، کسی کی توہین اور تحقیر نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، درہم و دینار سے خالی انسان، پینی لیس آدمی، اسی کو مفلس کہا جاتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ تو ایک ظاہری بات ہے، اصل میں مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی بڑی نیکیوں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا،
مگر دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اب وہاں تو انصاف کا معاملہ ہے۔ اب ایک آدمی آئے گا، شکایت کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا یہ حق دبایا تھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ وہاں انصاف کا معاملہ کریں گے۔ اب آپ کے پاس پیسے تو ہے نہیں کہ اس کی پیمنٹ کریں اور بات ختم ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اس شخص کی نیکیاں جتنا اس نے ظلم کیا وہ لے کر اس کے حوالے کر دی جائیں گی، پھر دوسرا آئے گا، اس کی نیکیاں پھر اس کے حوالے کی گئیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح ہوتے ہوتے اس کی پوری نیکیاں ختم ہو گئیں، اور ابھی شکایت کرنے والے باقی رہ گئے۔ ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، وہ بھی کہیں گے کہ بار الہا ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ اب انصاف کیا ہوگا؟ اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئیں، تو ان کے گناہ جتنا اس نے ظلم کیا لے کر اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ تو آیا تو تھا نیکیوں کے ساتھ، مگر حساب ختم ہوتے ہوتے گناہوں کا بوجھ لے کر واپس جا رہا ہے۔ تو یہ ہے مفلس، یہ ہے کنگال، یہ ہے پینی لیس۔ ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، مگر دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے، دوسروں پر زیادتی ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں اور ان کے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا جائے۔ دوسروں کی زمین، دوسروں کا گھر، دوسروں کے حقوق دبا کر کتنے دن ہم بڑے بن کر رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے یہ لوگ تو یہ چھوٹے ہوں گے، بڑائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور باب جس کے اندر کہا گیا کہ مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم اور ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا جو معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا، ہمیں چاہیے کہ اس کو آنر کریں، ہم دوسروں کی عزت کے رکھوالے بنیں، دوسروں پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت 32 میں ایک قانون پیش کیا گیا، اور وہ قانون کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کا قتل ناحق کرتا ہے، کسی کا مرڈر کر دیا ناحق، گویا اس کا گناہ اتنا ہے، اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ گویا اس نے ساری زمین کے انسانوں کا قتل کیا۔ ایک آدمی کا قتل ایکول ہے سارے انسانوں کو مارنے کے۔ اور اگر کوئی آدمی ایک آدمی کو بچا لے، ہمدردی اور اچھا سلوک کرے، تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ اس آیت کریمہ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی پر ظلم ایک آدمی پر نہیں ہوگا، بلکہ گویا کہ آپ نے ساری انسانیت پر ظلم کیا۔ اور مسلم معاشرے کی بنیاد کیسی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا ارشاد فرمایا۔ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مسلمان آپس میں گویا ایک عمارت کے اندر جڑی ہوئی اینٹوں کی طرح سے ہیں۔ ایک اینٹ، ایک بریک دوسری اینٹ کی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ تو ایک مسلمان دوسری مسلمان کے لیے تقویت اور طاقت کا سبب بنے، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس پر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ جس طرح سے ایک دیوار اسی وقت دیوار قائم رہ سکتی ہے جبکہ ساری اینٹیں جڑی ہوئی ہوں مضبوطی کے ساتھ، اسی طرح سے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں، ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح سے ایک دوسرے کی طاقت کا سبب بنیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور محبت بھی کیسی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث جو بہت ہی اہم ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں کہا گیا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے، ان کی شفقت میں، ان کی نرمی میں، ان کی محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں، جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں، آرگنس آف باڈی۔ آنکھ کا الگ کام ہے، کان کا الگ کام ہے، ناک کا الگ کام ہے، ہاتھ کا الگ، پاؤں کا، ہر ایک کا کام الگ الگ ہے۔
मगर सब किसके लिए काम कर रहे हैं? जिस्म के लिए काम कर रहे हैं। आंख भी जिस्म के लिए काम कर रही है, कान भी जिस्म का हिस्सा है, हाथ भी जिस्म का हिस्सा है, पांव भी जिस्म का हिस्सा है। हर एक का काम अलग अलग है, मगर वो सब काम कर रहे हैं इंसानी जिस्म के लिए। इसकी मिसाल ऐसी दी जा सकती है जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी किसी के पांव में कांटा चुभ जाए, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। हालांकि कांटा आंख में नहीं चुभा, पांव में चुभा। पांव की तकलीफ हुई, आंख से आंसू बह पड़े। इसी तरह मुसलमानों की आपस में मिसाल दी गई कि उनकी आपस में मिसाल मोहब्बत में, उल्फत और शफकत में एक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह से होनी चाहिए। एक के ऊपर तकलीफ आए तो दूसरा शख्स उस तकलीफ को अपने दिल में महसूस करे, दूसरों के साथ हमदर्दी करे, मोहब्बत का मुआमला करे। इस हदीस को पढ़ने के बाद आपस की नफरतों को मिटाइए, कदूरतों को दूर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में जो इरशाद फरमाया, मल्ला यरहमुन्नास ला यरहमुल्लाह, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला की रहमत से भी वो महरूम रहेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। आप लोगों पर रहम करना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे, अल्लाह ताला आपके साथ हमदर्दी करे, तो आप भी लोगों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करने वाले बन जाइए, मेहरबानी करने वाले बन जाइए। और ये हमदर्दी किस किस जगह पर देखने में आई? अल्लाहु अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना जरा सामने रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं। आपका ख्याल है कि नमाज आज थोड़ी सी मैं लंबी पढ़ा दूंगा, मगर जब आप अल्लाहु अकबर करके नमाज शुरू फरमाते हैं तो फिर कोई बच्चे के रोने की आवाज आती है। आप नमाज अपनी मुख्तसर कर देते हैं ताकि जो बच्चे की माँ है उसको तकलीफ ना हो उसकी वजह से। इतनी हमदर्दी, इतनी नरमी और प्यार का मुआमला। और जमात के लिए इमामों से आपने उन्हें जो हिदायत दी हैं कि इमामत के आदाब क्या हैं, इमाम को किन किन चीज़ों से मुत्तसिफ होना चाहिए, आपने उस सिलसिले में फरमाया। जमात के आदाब के बारे में क्या फरमाया? इज़ा सल्ला अहदुकुम लिन्नास फलयुखफ्फिफ। अगर तुम नमाज पढ़ाओ इमाम बनकर तो नमाज मुतवस्सित दर्जे की पढ़ाओ, मुख्तसर नमाज पढ़ाओ, बहुत लंबी चौड़ी नमाज ना पढ़ाओ। क्यों? वजह क्या है इसकी? देखिए हमदर्दी का अंदाज, फ़इन्न फ़ीहिमुद्दईफ़ वस्सक़ीम वल्कबीर। इसलिए कि नमाजियों में कमज़ोर भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, नातवान भी हो सकते हैं, या ज़रूरतमंद भी हो सकते हैं। और अगर तुम अलग नमाज पढ़ो, इनफरादी नमाज, जितनी चाहे लंबी पढ़ो, क्योंकि ये आपका अपना मसला है, कोई आपको अब फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप जितनी चाहे, जितनी सलाहियत और ताकत है, जितनी हिम्मत है, उतनी लंबी नमाज आप पढ़िए। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा करता था। आप अपनी नमाज जब घर में पढ़ते, क़ियामुल लैल, बहुत तवील सजदा, तवील रुकू, तवील क़ियाम फरमाते, और जब जमात में जाते मुख्तसर, ताकि किसी को कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। लेकिन क्या ऐसे ही अमल होता है? आजकल देखने में आता है उमूमन इसके बर नमूने तैयार किए हैं अपनी सरपरस्ती में, जिनको साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं। उसके बाद हमें किसी मॉडल की तमन्ना और आरजू नहीं है। मैं आपको एक मॉडल की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, नौजवानों को। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20-22 साल के सहाबी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो उनके होकर रह जाते हैं। ये वो नौजवान है जो एक मरतबा कपड़ा पहनता है, यमन से कपड़ा आता है, फिर उसको उठा के फेंक देता है। ये नौजवान वो है कि इतर लगाता है तो गलियां मुअत्तर रहती हैं घंटों, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है, बात वाज़ेह होती है, तो फिर इतर लगाना भूल जाता है, अच्छा कपड़ा पहनना भूल जाता है। ये चीज़ें इस्लाम में नाजायज़ नहीं है, लेकिन सवार हो जाता है एक जुनून कि मुझे अपने रब के दीन की खिदमत करनी है। बैत उक़बा उला में कुछ लोग आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, हमें एक सहाबी को दे दीजिए जो दीन की बातें हमें पहुँचा सके। पहला रुतबा और पहला शर्फ मिलता है हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब जाओ मदीना और मदीना के लोगों को दीन की बातें बताओ। अव्वल सफ़ीरिन फिल इस्लाम फर्स्ट एम्बेसडर इन इस्लाम। जा करके वहाँ 1 साल की मुद्दत में अपनी हिकमत, अपनी दानाई, अपनी सूझबूझ, अपनी मनसूबाबंदी, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं। 70 अफराद कमो बेश इस्लाम कबूल करते हैं, जिसमें कुछ ख़वातीन होती हैं।
بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کرتی ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ میں احد میں، بدر میں اور احد میں جھنڈا ہوتا ہے۔ احد کے اندر دائیں ہاتھ کٹ جاتا ہے تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بائیں ہاتھ کٹ جاتا ہے جھنڈا جو ہے مونڈھوں کے درمیان لیتے ہیں۔ کچھ دیر تک جھنڈا وہ گرا رہتا ہے، ایک دوسرے صحابی کچھ دیر کے بعد اٹھاتے ہیں، لاش اسمبل کر کے رکھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہیں، وہ شخص جو ایک مرتبہ کپڑا پہنتا تھا پھینک دیتا تھا، اس شخص کو کفن نہیں میسر ہے، سر ڈھکتے ہیں پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتے ہیں سر کھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سر کو ڈھک دو، پیر پر ازخر نام کی ایک گھاس ہے اس کو ڈال کر کے دفن کر دو، یہ نوجوان کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ رتبے بلند عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ملت کی موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر لکھنؤ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب جناب مولانا ولی اللہ سعیدی حفظہ اللہ خطاب فرما رہے تھے، اور ہمیں ہماری ناگفتہ بہ حالات سے آگاہ کر رہے تھے، اور ایسے ناگفتہ بہ حالات میں ان کی اصلاح کی تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم میں ولولہ اور جوش پیدا فرما رہے تھے۔ ہم اپنے مہمان مقرر کے شکر گزار ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کلمات کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔